as a Speaker of the National Assembly کہ انہوں نے اس وقت You are biased because we both are from Multan. جی نہیں میں اپنے ساؤتھ پنجاب کی بات کر رہا ہوں سر. انہوں نے بھی اس وقت زیادہ دور میں ایک سٹینڈ لیا تھا اور آپ نے بھی جس طریقے سے اپنے دور میں اپوزیشن کو سپیس دی تھی, ایک لیگیسی قائم کر دی تھی سر. سر ایک شخص, اور عرفان صدیقی صاحب آپ کی ٹینشن بھی چاہوں گا سر, ایک شخص جس کی عمر اس وقت 75 سال ہے سر, اور پچھلے تقریباً کوئی 500-550 دنوں سے سر وہ اس وقت جیل میں بیٹھا ہے, اینڈ طبیعت اس کی بالکل درست نہیں ہے سر. میں اللہ کو حاضر ناظر جا کے کہتا ہوں سر, ہی از ناٹ ویل ایٹ آل. میں سینیٹر اعجاز چودھری کی بات کر رہا ہوں سر. میں بارہا آپ سے درخواست کر چکا ہوں سر, مجھے اندازہ ہے کہ آپ کے شاید آرڈر پہ عمل درآمد نہیں ہوگا. آئی ایم شیور کہ وہ نہیں کریں گے, اس سے پہلے بھی ہم ایک دفعہ پروڈکشن آرڈر کرا سکیں. ایک ہفتہ صرف رہ گیا سر اس پورے سیشن میں. آئی ایم شیور کہ صدیقی صاحب آپ دیکھیں کہ آپ کی عمر کے اعجاز چودھری صاحب ہیں, اور ان کی حالت یہ ہے کہ سر ان کے اکاؤنٹس ڈورمنٹ ہو چکے, ان کی فیملی ان کے اکاؤنٹ سے پیسے نہیں وڈرا کر سکتی. اور اگر ایک ہفتے کے لیے پروڈکشن آرڈر دے دیں تاکہ وہ یا کے سیشن اٹینڈ کر لیں, کچھ ان کے زندگی کے معاملات سیدھے ہو سکیں, تو ایک آپ کا سنہرے حروف میں تاریخ میں آپ کا نام چلا جائے گا سر. سر آج پلیز مہربانی کر دیں, اور میں تمام اپوزیشن سے حکومت سے کروں گا کہ اس میں آج یہ وقت کسی پہ بھی آ سکتا ہے سر, کل کو میں بھی ہوں گا, آپ بھی جیل میں جا سکتے ہیں, تو پلیز سر آج پروڈکشن آرڈر جاری کر کے آپ چلے جائیں سر. وہ ایک وقت ہے سر, کسی پہ برا وقت آ گیا سر. میں نے پرسوں بلایا تھا لیڈر آف دا اپوزیشن کو اپنے چیمبر میں سر, اور میں نے کہا تھا کہ بابر اوان آئے تھے سیکرٹری کے پاس, انہوں نے یہ ایک ریکویسٹ کی تھی, آئی ہیو ریفرڈ دا میٹر ٹو دا منسٹر آف لا اینڈ جسٹس اینڈ دا انٹیریئر اینڈ دا پروونشل گورنمنٹ فار ہز ریلیز, اور آئی تھنک دا گورنمنٹ ول کنسیڈر اٹ سیریسلی. I hope they do sir. Thank you so much. چلے سر بات شروع کرتے ہیں سر. ٹاپک آج کا جی اسپیچ کریں جی سر. اچھا سر, سر ایشو یہ ہے کہ آپ کے پاس ہے کہ 26 نومبر پہ بات ہو رہی ہے سر. جب میں بدھ والے دن اس سیشن کو اٹینڈ کرنے کے لیے آیا تو سر ڈی چوک سے جب میں گزرا جی, تو مجھے ایک عجیب سی تکلیف سی فیل ہوئی سر. تکلیف اس لیے کہ مجھے آج سے تقریباً 25 دن پہلے مجھے یہ فیل ہوا کہ یہاں پہ کتنی چیخو پکار ہوگی, کتنے لوگوں کی یہاں پہ جانے گئی ہوں گی, کتنوں کے ماؤں کے بچے یہاں پہ لال چلے گئے ہوں گے, کتنے لوگوں کی کئی خواتین جو ہے نا بیوہ ہوئی ہوں گی, کئی لوگ یہاں پہ یتیم بچے یتیم ہوں گے. میں جب یہاں پہ نیشنل اسمبلی میں سر اپنا سینٹ میں جب واپس آیا تو میں سمجھا کہ ماحول بڑا سومبر سا ہوگا, بڑی تکلیف میں سارے ہوں گے. لیکن سر جس قسم کا مذاق یہاں پہ اڑایا گیا اور یہ کہا گیا کہ کون سے شہید یا کون سے لوگ, سے یقین جانی اس سے زیادہ تکلیف میں اور اضافہ ہو گیا. تکلیف ان کی جانی ہے سر جن کے گھر اجڑ گئے سر, اور یہاں پہ یہ کہا گیا کہ کوئی گولی نہیں چلی. سر گولی تو چلی تھی, سوال یہ کہ گولی کیوں چلی تھی. ہم نے بارہا میڈیا کے تھرو یہ بتایا کہ ہمارے 13 سے لوگ زیادہ شہید ہیں, جس کی لسٹ سوشل میڈیا پہ موجود ہے سر. اگر کہیں گے تو میں منسٹر صاحب بیٹھے تو ان کو کاپی بھی دے سکتا تھا. 12 لوگ ایسے ہیں جن کی کنفرم شہادت ہے, 13واں بھی شہید ہو چکا ہے سر ڈی چوک میں, لیکن یہ حکومت ماننے کو تیار نہیں سر. اس سے بڑی بات یہ کہ سر 139 سے زیادہ لوگ ہیں جس کی کے پی گورنمنٹ نے لسٹ شائع کی ہے. ہماری کتابوں میں یہ لوگ مسنگ پرسنز ہیں سر, جس کے بارے میں کسی کو کوئی علم نہیں کہ یہ زندہ ہیں یا شہید ہو چکے ہیں. میں آج سر آپ کی چینل پہ جا کے یہ آپ کو کاپی جمع کرا دوں گا سر, آپ گورنمنٹ کو بھیج دیجئے. کے پی گورنمنٹ آفیشیلی طور پہ 139 لوگوں کی لسٹ جمع کرا چکی ہے جو ڈی چوک آئے تھے اور اس وقت وہ مسنگ ہیں سر. ہماری کتابوں میں یہ لوگ یا شہید ہیں, اور اگر یہ زندہ ہیں تو میری ریکویسٹ ہے گورنمنٹ سے کہ آپ ان کو پیش کر دیجئے, کم از کم ان کے گھر والوں کو پتا ہو کہ وہ لوگ زندہ ہیں سر. جس قسم کی تکلیف میں سر اس وقت پاکستان تحریک انصاف گزری سر, اس کا شاید کوئی الفاظ بھی ادا نہیں کر سکتے سر. آج یہ حالات ہیں کہ ہمارے پاس احتجاج کا حق بھی ہم سے چھین لیا گیا ہے. احتجاج کی کل بات کرتے ہیں تو شیری رحمان صاحبہ نے ہمیں فرمایا کہ جی ہم نے بھی بڑے لانگ مارچ کیے سر. سر کون سے لانگ مارچ, اور کہتی تھی بہت بڑی جستجو کر کے, کاش وہ یہاں پہ موجود بیٹھی ہو. جی بڑی جستجو کی ہے جی, کون سی جستجو سر. سر آپ کے لانگ مارچ آپ کو یاد ہوگا, بلاول بھٹو زرداری صاحب جب اس کراچی سے نکل کے اسلام آباد ہمارے دور حکومت میں آئے تو 10 دن کا ٹور تھا. پہلا سٹاپ حیدرآباد, پھر سکھر, پھر رحیم یار خان, پھر بہاولپور, آپ کے پاس ملتان آپ کے گھر تشریف لائے تھے, پھر ساہیوال گئے, لاہور گئے, اور جی ٹی روڈ سے اس وقت اسلام آباد تشریف لائے تھے. رستے میں پنجاب پولیس نے کسی ایک جگہ پہ کنٹینر کھڑا نہیں کیا تھا, ایک شیلنگ کا فائر نہیں کیا گیا, ربر بلٹ دور کی بات, کوئی ایک گلیل کی کسی نے ماری ہوئی تھی. رات کو جہاں پہ ڈیلی سٹاپ کرتے تھے وہاں شامیانے لگتے تھے, وہاں رات کو کھانے کھائے جاتے تھے. اسلام آباد جب وہ ڈی چوک پہ تشریف لائے تھے, یہاں پہ اسلام آباد پولیس نے کسی جگہ پہ ان کو نہیں روکا. رات
رات کو تقریر کی اور صبح کے ٹائم وہ دبئی واپس چلے گئے. یہ تھا سر لانگ مارچ پیپلز پارٹی کا جو شہری رحمان صاحب. اور ہمارا لانگ مارچ, ہم جلسے کی کال دیتے ہیں تو کہتے ہیں اسلام آباد نہیں سنگ جانی چلے جاؤ. ہم لاہور جلسے مینار پاکستان کہتے ہیں تو کونا قاسم چلے, کونا وہ جو گند ہے لاہور کی پرلی نکر پہ ادھر میں پھینک دیتے ہیں. احتجاج کے لیے سر ہم حق اسلام آباد آئے تھے, احتجاج ہمارا حق تھا, لیکن ہمارے ساتھ کیا, ہمیں گولی چلا کے ہمیں مارا گیا. کیا احتجاج ہمارا حق نہیں ہے سر؟ دنیا کے بڑے بڑے معاشروں میں احتجاج کیے جاتے ہیں. 10 ڈاؤننگ سٹریٹ کے سامنے احتجاج کیا جاتا ہے, وائٹ ہاؤس کے سامنے احتجاج کیا جاتا ہے. سر گولی نہیں ماری جاتی. یہ پاکستان دنیا کا واحد وہ ملک ہے جہاں گولی چلائی جاتی ہے. اور تو اور اگر یہاں پہ صحافی انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے پپس اسپتال چلا جائے کہ کتنی لاشیں یہاں پہ آئی ہیں تو ان کو اٹھا لیا جاتا ہے. مطیع اللہ جان ایک صحافی گیا صرف ریکارڈ چیک کرنے کے لیے کہ کتنی لاشیں یہاں پہ لائی گئی, تو 246 گرام آئس ڈال دی اس پہ ڈالا گیا کہ اس کے پاس پستول ہے اور اس نے ناکے پہ پولیس کے اوپر فائرنگ کی ہے, جس کی سزائے موت بنتی ہے. یہاں پہ سوال پوچھنے پہ وہ کیس بنائے جاتے ہیں جو کہ سزائے موت کے زمرے میں آتے ہیں. یہ کس ملک میں جیتے ہیں سر کہ سوال پوچھنے یہاں پہ 200, میں تو کہتا ہوں اس SHO کے اوپر پرچہ ہونا چاہیے کہ وہ 246 گرام آئس اسلام آباد سے پیدا کیسے کر کے لے آیا. یقین جانیے سر تھانہ نیو ٹاؤن میں ایک FIR درج ہے, اس میں 10,000 لوگ نامعلوم ہیں. 10,000 5,691 لوگوں کو جب ATC عدالت میں پیش کیا تو ان کو کہا جی شناخت پریڈ پہ بھیج دیں. 5,500 PTI کے ورکر ایک FIR میں شناخت پریڈ کے لیے عدالت میں پیش ہوئے تو عدالت نے کہا جی ان کو شناخت پریڈ بھیجیں. سر شناخت پریڈ 3 مہینے لگے گی ان کو وہاں پہ رہتے ہوئے. 3 مہینے تک نہ وہ کپڑے تبدیل کر سکتے ہیں, نہ اپنی فیملی سے مل سکتے ہیں, نہ وہ کچھ. اس سے بڑا ظلم آخر ہو کیا سکتا ہے؟ سر جس ملک میں ہم جیتے ہیں وہاں پہ اب یہ بھی ہو رہا تھا کہ اسلام آباد میں جو ریڈی بان ہے اس سے شناختی کارڈ پہ پوچھا جاتا ہے تم کہاں سے ہو. اگر وہ KPK کا ڈومیسائل ہے تو گرفتار کر لیا جاتا ہے. اگر آپ کے پاس میاں والی کا شناختی کارڈ ہے تو آپ کو گرفتار کر لیا جائے گا. آپ کے پاس اٹک کا شناختی کارڈ ہے تو آپ کو گرفتار کر لیا جائے گا. سر ہماری فیڈریشن پہلے بھی کمزور ہو چکی ہے. آج ریشل پروفائلنگ جو اسلام آباد میں ہو رہی ہے خاص طور پہ KPK کے لوگوں کے ساتھ, یہ فیڈریشن کو کمزور کر رہی ہے. لیکن اس حکومت کو کیا پتا فیڈریشن کس چیز کا نام ہے. یقین جانیے سر جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے, میں دعا نہیں کرتا, میں بد دعا نہیں کرتا کہ میرے جو دوست اس سائٹ پہ بیٹھے ان میں کسی کے ساتھ ہو. اللہ نہ کرے آپ لوگوں کے ساتھ ہو. پچھلے 1.5 سال میں جس قسم کی بربریت ہمارے لیڈر کے ساتھ, ہماری لیڈر کی فیملیز کے ساتھ, ہماری تمام پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ ہوئی ہے, شاید اس کا عشر شیرین کے ساتھ نہیں ہوا. لیکن سر وقت تبدیل ہوگا. اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان محمد رسول اللہ. اشہد ان محمد رسول اللہ. حی علی الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. چیئرمین صاحب, میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں؟ تمام شہر نے پہنے ہوئے دستانے. اموات ہوئی ہیں. ہماری ریکویسٹ ہے, جیسے کل علی ظفر صاحب اور شبلی فراز صاحب نے بھی کہا, آپ ایک جوڈیشل کمیشن بنا دیجئے. تمام سینئر ترین ججز جو سپریم کورٹ پہ ہیں اسے جوڈیشل کمیشن بنائے. کسی کی بھی اموات ہے سر, جو بھی یہاں پہ شہید ہوا وہ پاکستانی تھا, اتنا ہی پاکستانی میرا تھا جتنا کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کسی پاکستانی کا ہو سکتا ہے. CCTV کیمرہ سے اسلام آباد بھرا ہوا ہے.
آپ سی سی ٹی وی کیمراز لے آئیے, اس میں دکھائیے اور پوری قوم کو بتا دیجیے. اگر ہم مورد الزام ہوں گے تو ہم معافی بھی مانگیں گے, سزا بھی بھگتیں گے, لیکن اگر کوئی اور مورد الزام ہے تو وہ سزا بھی بھگتے گا اور معافی بھی مانگے گا. لیکن ایک ایشو ہے سر, کل جو 2 تقریریں یہاں پہ ان میں سے یہ افسوس بڑا ہوا, ہم نے کہتے ہیں کہ جی احتجاج کا بڑا برا وقت لے کے آتے ہیں. چیئرمین صاحب, جب پچھلی دفعہ ہم نے 4 اکتوبر کا احتجاج ڈی چوک کا کیا تھا, ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس وقت شنگھائی کانفرنس ہو رہی ہے. جب ہم اعلان کر بیٹھے تو انہوں نے کہا جی شنگھائی کانفرنس ہونے والی ہے 15 اکتوبر کو. 4 اکتوبر کو ہمارا پروٹیسٹ تھا, 14 اکتوبر کو کانفرنس ہونی تھی کہ دیکھیں جی یہ لوگ تو پاکستان کو اس کو ڈیفیم کرنے کے لیے آ گئے. ہمیں وہم و گمان بھی نہیں تھا. پھر بھی ہم نے اس 4 اکتوبر کا پروٹیسٹ جب ختم ہوا, جب 14 کی ڈیٹ دی تو پولیٹیکل پارٹی نے فیصلہ کیا کہ پاکستان کے وسیع تر مفاد میں ہم اس کو وڈرا کر لیتے. ہم نے آ کے 24 نومبر کا اعلان کر دیا. ہمیں کیا کسی کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ بیلاروس کا صدر, میں شرط لگا کے کہہ سکتا ہوں کہ گورنمنٹ کے بینچز کو پتہ نہیں کہ بیلاروس دنیا کے نقشے پہ کس جگہ پہ ہوگا. بیلاروس کے صدر کا نام کیا جو پاکستان سے ہو کے گیا ہے. منسٹروں کو یہ نہیں پتا کہ وہ کون سے ٹی او آر یا ایم او یوز یہاں پہ سائن کر کے گیا, یہ پاکستان سے کس کے فائدہ. اچانک جی بیلاروس کا صدر آ رہا تھا, پاکستان کا بہت بڑا نقصان ہو. آپ وہ معاہدے دکھا دیں جس پہ پاکستان کا. مجھے لگتا یہ ہے کہ جب ہم ایک دفعہ اعلان کر دیتے ہیں کہ فلانے دن احتجاج ہے, یہ پھر کتابیں کھول کے آتے ہیں. اس سرائکی کی مثال ہے نا, کو ڈیندا کوئی نہیں تو کو گھندا کوئی نہیں, یعنی کہ ہمارے پاس آنا کوئی نہیں چاہتا اور وہاں ان کو کوئی بلاتا نہیں. یہ پھر صدر ڈھونڈ کے کس نے کوئی ریکویسٹ کیے, کوئی آنا تو نہیں چاہ رہا. جس دن خان صاحب کا اعلان آتا ہے جی فلانے, میں آج شرط لگاتا ہوں خان صاحب اعلان کر دیں 15 جنوری کو پروٹیسٹ کرنا ہے. انہوں نے موفا سے جا کے لسٹ نکالے نہیں, کسی نے ریکویسٹ نہیں کہ ہمارے ملک میں یہ 16 جنوری کو پاکستان بلا لیں گے, یہ ایتھوپیا والے کو, یوگینڈا والے کو, ایون کہ نارتھ کوریا کے صدر کو بلا لیں گے کہ خان صاحب کا پروٹیسٹ کل کو دکھائیں گے, یہ پاکستان کو ڈیفیم کرتے ہیں. سو ہمیں احتجاج کی ڈیٹ بعد میں آتی, ان کو بعد میں پتہ چلتا ہے کون سا صدر آ رہا ہے. کل مذاکرات کا ہمارا مذاق اڑائے گا. چیئرمین صاحب یہ آپ کی وساست سے بتا دوں, مذاکرات اگر ہوں گے تو عزت کی بیس پہ ہوں گے, ڈگنیٹی کی بیس پہ ہوں گے. یہ جو لیٹنے والی جو بات بار بار کی ہے یہ بے عزت نہیں ہو سکتے. ہم نے 12-13 جو لاشیں آپ کو بتائی ہیں سر, یہ لاشیں ہیں ہماری لیکن وزن ان کے اوپر ہے. اگر اس لاشوں کے وزن میں آج ہم مذاکرات کی بات کر رہے ہیں چیئرمین صاحب پاکستان کے وسیع تر مفاد میں, یقین جانے ورنہ یہ 12 لاشوں کا وزن شاید یہ حکومت اٹھا نہ سکے. 10 سال ہو گئے نون لیگ کی گورنمنٹ کو, ماڈل ٹاؤن کی 14 شہادتیں نہیں اٹھا سکے. اب یہ 13 شہادتوں کا وزن اور یہ جو 140 لوگوں کی لسٹ ہے اس کا وزن نہیں اٹھائیں گے. اگر آج چیئرمین عمران خان صاحب یہ صرف پاکستان کے وسیع تر مفاد میں کہہ رہے ہیں کہ ہم مذاکرات کرنے کو تیار ہیں تو اسے پازیٹیو کے طور پہ دیجئے. یہ ایک ون ون سچویشن ہے, پاکستان کی عوام کی بہتری کے لیے بات کر رہے ہیں, ہمیں کوئی کمزوری نہیں. اور کسی جگہ پہ یہ ہم نے نہیں کہا کہ آپ مذاکرات کریں اور خان صاحب کو چھوڑیں. ہمارا تو مینڈیٹ ہی ڈیفرنٹ ہے کہ آپ ہمارے مینڈیٹ پہ بات کریں, آپ ہمارے پولیٹیکل اسیران کے اوپر بات کریں, آپ ہمارے اوپر جو بربریت اس کی بات کریں, لیکن ہمارا مذاق اڑایا جاتا ہے. پہلے کہتے تھے مذاکرات نہیں کرتے, اب کہتے ہیں جی مذاکرات کرتے ہیں کیونکہ کمزور ہو چکے ہیں. چیئرمین صاحب یقین جانیے اس وقت آپ کے پاس تو طاقت ہوگی, ان کے پاس تو طاقت کا نشہ ہوگا, ہمارے پاس پاکستان کی عوام کی طاقت ہے, پاکستان کی عوام کی محبت عمران خان کے ساتھ ہے. اگر اس مذاکرات کے نتیجے میں بس کر دو, کتنی نماز پڑھنی پتہ ہے, اگر اس مذاکرات کے نتیجے میں چیئرمین صاحب آخری بات سر, چیئرمین صاحب اس مذاکرات کے نتیجے میں اگر پاکستان کی بہتری ہے, اگر پاکستان کے لوگوں کی بہتری ہے تو تکلیف کس کو ہے؟ اگر نہیں سمجھتے ہم اس قابل نہیں ہیں, ہم پاکستان کی وہ سب سے پاپولر پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے, دفع کریں ہمیں, چھوڑ دیں, ہم اپنی کمیٹی یہیں پہ رکھ دیتے ہیں, آپ ہم سے کوئی بات نہ کریں. لیکن اگر آپ نے ہمارے مذاکرات کا مذاق اڑایا اور ہمیں کہا جی لیٹ گئے ہیں تو یقین جانیے ہمیں کوئی شوق نہیں ہے. اس وقت ہم جس جگہ پہ ہائی پیڈسٹل گراؤنڈ پہ کھڑے ہیں وہ پاکستان کی عوام کی طاقت کے ساتھ کھڑے ہیں. آپ کے پاس وہ طاقت نہیں ہے. آپ پرنٹ میڈیا روک سکتے ہیں, آپ الیکٹرانک میڈیا روک سکتے ہیں, سوشل میڈیا پہ ایک پوسٹ لگا کے دیکھ لیں, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ عوام کس کے ساتھ کھڑی ہے. اس موقع کو استعمال کیجئے, اس وقت کو استعمال کیجئے. چیئرمین صاحب اس سینٹ میں اگر آپ اس چیز کو استعمال کیجئے کہ اگر حکومت وقت کے ساتھ ہم نے یہ آفر کر دی ہے تو مذاکرات چلنے چاہیے, لیکن اگر یہ سمجھتے ہماری کمزوری ہے تو مذاکرات کو ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے. ہم کسی طور پہ اپنی ڈگنیٹی کے اوپر کمپرومائز نہیں کریں گے. اور آخر میں چیئرمین صاحب صرف ایک آخری چیز کہ یہ وقت تبدیل ہوتا ہے سر,
ہم تھے کل وہاں پہ، آج یہاں پہ آ گئے، کل ہم ادھر ہوں گے، یہ دوست سارے ادھر آئیں گے. لیکن سر جو اداروں کا جو ایک جو اسٹرینتھ ہے وہ یہ ہے کہ ادارے اپنی اس ڈگنیٹی پہ چلنا چاہیے جو ان کی اصل اسٹرینتھ ہوتی ہے. آج ہم ایک دوسرے کو اتنا نہ گرا دیں کہ کل ایک دوسرے کو دیکھنے کے قابل نہ رہیں. جو کچھ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو ظلم برپا ہے، یقین جانی اس کے اوپر کتابیں لکھی جا سکتی ہیں. میرے چیئرمین نے آج تک یہ نہیں کہا کہ مجھے فلانی فیسلٹی چاہیے یا فلانی فیسلٹی. 14 دن کسی ایک شخص کو اس سے ملنے نہیں آ جاتا. صبح سے لے کے شام تک اس کو کمرے میں بند کر دیا جاتا ہے جس میں ہارڈلی 4 فٹ کی جگہ ہوتی ہے. واش روم جانے کے لیے جو جہاں سے جانا پڑتا ہے آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. لیکن مجال ہے اس نے کبھی بھی آ کے اپنے رشتہ داروں کو، اپنے وکیلوں کو یہ کہا میں اس تکلیف میں ہوں. لیکن اس کے باوجود لوگ ایسے مسکراتے ہیں کہ جناب یہ پارٹی جو ہے نا کمپرومائز کر کے مذاکرات اس لیے کرنا چاہ رہی ہے، اس کو باہر نکالنا چاہ رہی ہے. سر ہماری خاموشی ہماری کمزوری نہیں، ہماری اسٹرینتھ ہے. وقت ہمارا بھی آئے گا، 1 سال 2 سال 4 سال 5 سال جب ہم آئیں گے یہ وقت سب پہ آئے گا. لیکن انشاءاللہ ہم گریس کے ساتھ آئیں گے. ہم کسی سے کسی قسم کا بدلہ نہیں لیں گے کیونکہ یہ پاکستان اتنا ہمارا ہے جتنا آپ سب کا ہے. انشاءاللہ وقت دور نہیں جب میرا وزیر اعظم میرا عمران خان واپس آئے گا اور اس ملک کا وزیر اعظم بنے گا. پاکستان زندہ باد، عمران خان زندہ باد. تھینک یو سو مچ عرفان صاحب، تھینک یو سو مچ. میں کس کا کالنگ اٹینشن ہوں یہ